السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، ماؤں بہنوں، آج میں نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بیان کرنا ہے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں اور ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا یہی ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر عورت بیچاری ذلیل کی جا رہی ہے، عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، فتنے فساد ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا ظلم ہے جو آج عورت برداشت کر رہی ہے۔ تو عورت کو ایک حقیر چیز سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، بہت مقام عطا فرمایا۔ تو آج عورت ڈیگریڈ کی جا رہی ہے، ڈیگریڈ کی جا رہی ہے، کہیں اس بیچارے کی سنوائی نہیں ہو رہی، کوئی اس کے لیے تحفظ نام کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اسلام نے اس کو تحفظ بھی دیا ہے، اسلام نے اس کی عزت کی حفاظت بھی کی ہے، اور اسلام نے اس کے حقوق بھی بتائے ہیں، لیکن ہم ظالموں نے اپنی چلاکی مار مار کے ان کے حقوق کے اوپر بلی چڑھا دی ہے، ذبح کر دیا ان کے حقوق کو۔ آج مرد سارا دن اپنے حقوق جتلاتا پھرتا ہے کہ میں مرد ہوں، میرے بہت بڑے حقوق ہیں، تیرے بھی حقوق ہیں اور تیری عورت کے بھی تیرے اوپر حقوق ہیں، جس طرح تیرا حق ہے اس کے اوپر، اس طرح اس کا بھی حق ہے تیرے اوپر۔ ہاں، تو آج ایسا ظلم ہو رہا ہے۔ مجھے کمنٹس میں کچھ بہنوں نے کہا کہ آپ جو ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بیان فرمائیں، تو میں ان کی جو ہے فرمائش کے اوپر میں نے سوچا کہ بیان کروں۔ ویسے میرے مسائل اور وظائف چل رہے تھے، تو میں نے کہا چلو یہ بھی بیان کر دوں، یہ بھی ضرورت ہے معاشرے کی۔ پہلے بھی میں کر چکا ہوں کچھ ماہ پہلے، لیکن اب وضاحت کے ساتھ کر دوں۔ تو عورت جب اللہ پاک نے دنیا میں پہلا رشتہ بنایا آدم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام اکیلے بیٹھے ہیں، جنت میں بیٹھے ہیں، پریشان ہیں۔ جب عورت نہیں آئی تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا دل جنت میں نہیں لگا۔ کتنی سوچنے والی بات ہے، آج عورت کو ڈیگریڈ کرتے ہو، آج عورت کو تم کم تر اور حقیر سمجھتے ہو۔ یہ تو پچھلے کافروں والی باتیں ہیں یار، قرآن پڑھو، اس کو دیکھو، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وہ تو کافر لوگ تھے، ابو جہل کافر تھا، کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ عورت کو حقیر سمجھتے تھے۔ تو اگر ہم بھی ویسے کرنا شروع ہو جائیں تو پھر ان میں اور ہمارے اندر کیا فرق رہے گا۔ آج کچھ مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے یہ تمہارے پاؤں کی جوتی ہے، یہ پاؤں کی جوتی ہے، اگر اس کو سر کے اوپر لگاؤ گے تو یہ سر کے اوپر چڑھ جائے گی۔
عجیب بات ہے، عجیب لوگوں کے یہ دماغ ہے. میں تو توبہ توبہ. اسلام اس کو عزت دے رہا ہے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. تو آج کا ہمارا مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاؤں کی جوتی ہے، یہ مسلمان ہے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیں پسلی کی مانند ہے، ٹیڑھی ہے. حدیث میں آتا ہے یہ ٹیڑھی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، نہیں تو بات طلاق تک پہنچ جائے گی، طلاق تک پہنچ جائے گی. آپس میں حسن سلوک سے رہنے کا سبق دیا گیا، بیوی اور اس کے شوہر کو، خاوند بیوی کو، دونوں کو. تو عورت کو اللہ کے نبی نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اگر عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تیری بیوی ہے تیری عزت ہے، اس کا خرچہ تیرے ذمے ہے، تیری بیٹی ہے تیری عزت ہے. یہ مقام عطا فرمایا. تو وہ تو مشرکین مکہ تھے جو عورت کو بوجھ سمجھتے تھے، بوجھ سمجھتے تھے. ابو جہل کافر تھا جس کے زمانے میں زندہ درگور کی جاتی تھی عورت، بیٹی زندہ درگور. ہاں. تو فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو نامہ اعمال تولا جائے گا، ترازو کے اندر رکھا جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ نماز رکھی جائے گی، حج، زکوٰۃ، خیرات، سجدے، عبادات، ریاضات. نہیں نہیں نہیں، فرمایا خاوند اور بیوی کا حسن سلوک پہلے ترازو میں تولا جائے گا. اور اگر خاوند جنید بغدادی کیوں نہیں، یہ دیکھا جائے گا تیرا کیا سلوک تھا تیری اپنی بیوی کے ساتھ. اور اگر عورت رابعہ بصری کیوں نہیں، اس سے یہ پوچھا جائے گا تیرا کیا سلوک تھا اپنے خاوند کے ساتھ. سب سے پہلے جو تلے گا ترازو میں وہ کون سا عمل ہوگا؟ میاں بیوی کا آپس میں سلوک تولا جائے گا، سلوک تولا جائے گا. ہاں. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا حدیث میں ہے کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے آگے کمزور بن کے رہوں، بجائے اس کے چڑھائی کرنے کے میری بیوی میرے اوپر چڑھائی کرے. ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جو ہے آپ کو ازواج مطہرات سے محبت پیار تھا. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس جگہ سے میں پانی پیا کرتی تھی تو آپ بھی اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے، اسی جگہ سے. جس گوشت کے ٹکڑے کو میں کھاتی تھی تو آپ بھی اس جگہ سے کھاتے تھے. یہ اظہار محبت، اظہار محبت کے لیے. پھر آپ نے فرمایا یہ دو جہاں کے سردار، آج عورت کو اپنی جوتی کہنے والوں، اپنے نبی کا پیغام بھی سنو. حدیث پاک میں آتا ہے، مسند امام اعظم کی روایت. آپ نے فرمایا کہ عائشہ کہ جس دن سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تو جنت کے اندر میری بیوی بنے گی تو میرے لیے موت آسان ہو گئی ہے. ہاں، ایسا پیار اور محبت کر کے دکھایا. تو ابھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ابن ماجہ کی روایت میں ہے، حدیث پاک، حدیث نمبر جو ہے وہ 1850 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا یزید بن ہارون عن شعبۃ عن ابی قزعۃ عن حکیم بن معاویۃ عن ابیہ، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا، بے شک ایک آدمی نے، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما حق المرأة علی الزوج،
کہ کیا حق ہے عورت کا اس کے خاوند کے اوپر، کیا حق ہے؟ قال فرمایا ان یطعمھا اذا طعما، تو اپنی بیوی کو کھانا کھلا جس وقت تو کھانا کھا، وان یکسوھا اذا اکتسا، اور تو اس کو کپڑا پہنا جس وقت تو بھی کپڑا پہن، ولا یضرب الوجہ، اور اس کے چہرے کے اوپر نہ مار۔ آج جو مردوں کی گندی عادات، بات بات کے اوپر اپنی بیوی کو تماچا لگا دیتے ہیں چہرے پر، تو اس سے آپ نے منع فرمایا۔ پھر فرمایا ولا یقبح، اور اگر کوئی کبھی ایسی بات بھی ہو جائے، کوئی تکرار ہو جائے، ولا یہجر الا فی البیت، اس کو گھر سے باہر نہ نکال۔ اگر تیرے اندر کوئی آپس کا کوئی تکرار بن گیا ہے تو اس کو گھر سے باہر نہ نکال، اس کو اپنے گھر کے اندر ہی رکھ، اندر ہی رکھ۔